وجود انسانی کے اندر اللہ رب العزت نے دو طرح کی قوتیں طاقتیں رکھی ہیں، ایک روحانی قوت اور دوسرا نفسانی قوت۔ اس کے اندر اللہ نے یہ دو چیزیں جو ہے وہ رکھ دی ہیں، ایک ملکوتی قوت اور دوسری بہیمی قوت۔ یعنی سادہ لفظوں میں یہ ایک روحانی قوت اور ایک جسمانی اور نفسانی قوت۔ تو ابلیس ہمہ وقت اسی کوشش میں رہتا ہے کہ انسان کی وہ نفسانی اور جسمانی اور بہیمی قوت غالب رہے۔ جب یہ قوت غالب ہوگی تو یہ گناہ کی طرف زیادہ دوڑے گا، معصیت کرے گا، بدکاریاں کرے گا۔ اپنی اس قوت جب یہ غالب آ جائے گی، اس کی بہیمی قوت اور جسمانی اور شیطانی قوت غالب ہوگی، جسم اس کا مضبوط ہوگا، تو یہ اللہ کی نافرمانی زیادہ سے زیادہ کرے گا۔ اور اللہ رب العزت چاہتا ہے کہ اس بہیمی قوت، جسمانی نفسانی قوت کے مقابلے میں انسان کے اندر ملکوتی اور روحانی قوت جو ہے وہ زیادہ غالب اور طاقتور رہے، تاکہ جب اس کی روحانی اور ملکوتی قوت غالب رہے گی تو انسان اللہ کا مطیع اور فرما بردار بن جائے گا، اللہ رب العزت کی باتیں مانے گا، اللہ رب العزت کی اطاعت کرے گا، انبیاء علیہ السلام اور خصوصاً آقا علیہ السلام کی وہ اتباع کرے گا۔ تو روزہ اللہ نے اس لیے فرض کیا ہے کہ انسان کی وہ قوتیں جو اسے گناہ کی طرف لے کے جاتی ہیں، جو شیطان کی اتباع کی طرف لے کے جاتی ہیں، وہ قوتیں اس کی کمزور ہو جائیں اور روحانی اور ملکوتی قوتیں اس کی طاقتور ہوں، غالب، اس کی روح کو روحانی قوت ملے اور وہ غالب آئے۔ جب وہ غالب آئے گی تو انسان گناہ سے بچے گا اور متقی بن جائے گا۔ اور اسی بات کو اللہ نے فرمایا لعلکم تتقون کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ہم نے تم پہ روزے پہلے لوگوں کی طرح فرض کیے، لیکن کیوں کیے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہاری روحانی، تمہاری ملکوتی قوتیں غالب آئیں اور تم اللہ رب العزت کے فرما بردار بن جاؤ، اللہ رب العزت کے اطاعت گزار بن جاؤ، گناہ سے تمہیں نفرت ہو جائے، گناہ کی طرف تمہارا من نہ جائے، بلکہ کیا نیکی کی طرف تم دوڑتے رہو، اللہ کی اطاعت کی طرف دوڑتے رہو۔ تو یہ روزے کا مقصد ہے کہ انسان کی وہ قوت جو ملکوتی ہے، جو روحانی قوتیں ہیں، جو اس کی روح ہے، اس کو غالب کیا جائے، اس کو جو ہے وہ ڈومینیٹ کر دیا جائے، تاکہ بندہ گناہ کے قریب نہ جائے بلکہ گناہ سے نفرت کرنے والا ہو۔